وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم باواز بلند درود پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اب سب کہیں گے ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی مل کے پڑھنے سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا
نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گل عقدس میں بلائے عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ عز و جل کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ درود پاک کی کیا فضیلت ہے، درود پاک کی کیا فضیلت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن میں ایک مرتبہ ہی درود شریف پڑھ لیا اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بڑی مشہور اور خاص صحیح مسلم میں اس کو لکھا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا، جس نے دن میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھا وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے، وہ تب تک نہیں مرے گا۔ اور اسی طرح ایک اور سادہ سا شعر ہے لیکن ہے بہت ہی خوبصورت شعر کہ لکھنے والے نے کیا لکھ دیا، اس کی کیا سوچ ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے جواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ اور مجھے بتائیے اگر ہمارا سلام وعلیکم السلام یہ الفاظ ہمارے نبی اگر ہمیں کہہ دیں تو ہماری تو قسمت ہی جاگ، ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جائے، ہمیں اور چاہیے کیا، اور کیا چاہیے۔ اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے ہیں وہ اس کو سلام پیش کیا کرتا ہے۔ رب ہو کے سلام پیش کر رہا ہے، فرشتے ہو کے سلام پیش کر رہے ہیں، لیکن میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے میرا امت ہی مجھ پہ درود بھیجے، مجھے یہ پسند ہے میرا امت ہی مجھ پہ درود بھیجے، یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اور ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جو درود پاک ڈیلی معمولی اپنا یہ بنا لے کہ جو ہر کام میں درود شریف کو ہی سب سے پہلے پڑھا کرے، اپنا ہر کام کاج درود شریف کے ساتھ ہی جو کرے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ 2 انگلیوں کے ساتھ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہو، میں محمد کے ساتھ اس طرح وہ کھڑا ہوگا جو درود شریف کو کثرت سے پڑھتا ہوگا۔ اور حدیث پاک بھی یہی ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کرو، کیونکہ درود شریف سے کام بگڑتا نہیں ہے، بنتا ہے۔ کہتا ہے نا محمد نام کام بگڑنے نہیں دیتا، وہ نام ہی ایسا، محمد نام ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے نام ان کا ایسا بنایا ہے۔ اور اب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے۔ وہ تو اللہ عز و جل کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہم چند لوگوں کو ہی پورے کالجز میں چنا ہے کہ اپنی مسجد میں، ہو سکتا ہے کوئی باہر گیا ہو پڑھنے یا کوئی، ابھی ویسے تو مجھے بچے نظر کھیلتے ہوئے ہی آ رہے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کی ایک خاص کرم نوازی ہے، ہمیں اس کا فخر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں باادب بلایا اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بھی فرما رہا ہے، اس کا بے حد ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی ذات کا شکر ہے۔ تو اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک مہینہ ہے، ان کی وفات کا یہ مہینہ ہے، جمادی الثانی والا مہینہ ہے اسلامی طریقے لحاظ سے، تو ان کا بھی تھوڑا تذکرہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی کیا شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، داماد سسر ہیں آپ علیہ السلام کے، سسر مبارک ہیں، اور انہوں نے بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ رکھا اور اسلام میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ ان کی شان ہے۔ تو آئیے اب ان کی شان ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تو دیکھ کر مسکرانے لگے، تو حضرت علی کہنے لگے ابوبکر ہنستے کیوں ہو، ابوبکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن علی جنت
जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। हाँ। कहने लगा है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। जब तक लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई, तब अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अली जन्नत की टिकट किसको देना, अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करता हो। सुभान अल्लाह। अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करता होगा। तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई आम शख्सियत नहीं है। इनके अगर आप तज़किरे पढ़ें, हिस्ट्रियाँ खोलें, रब खुद फरमाता है कि हम अबू बकर से राज़ी हो गए हैं। अबू बकर आप क्या हमसे राज़ी हैं? ये रब कुरान खुद फरमा रहा है। बय्यिना की आयत मुबारक आप देख रहे हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। सहाबा को ये फरमा रहा है कि सहाबा हमसे राज़ी हैं। ये रब अपने सहाबी का, ये क्योंकि सहाबी का मकाम बहुत बड़ा है, और वो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल ससुर आप सल्लल्लाहु के हों। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र किया और रो पड़े, ज़ारो तितार रोए और कहा कि ए अबू बकर मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां ले ले और मुझे अपनी गार वाली नेकी एक दे दो। गार वाली का भी तज़किरा बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट जुम्मे में इंशाल्लाह करेंगे कि फरमाया अबू बकर मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी नेकियां दे दे और मेरी ज़िंदगी की नेकियां ले ले और अपनी गार वाली एक नेकी मुझे दे दे। और फिर कहा करते थे कि काश के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सीने मुबारक में एक बाल होता। अल्लाह अकबर। इन्होंने इतनी बड़ी बात करनी कि काश कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म का एक बाल होता। ये हज़रत उमर फारूक फरमा रहे हैं जो खलीफा दोइम है। तो मुझे बताएं कायनात का ऐसा इश्क भी है, ऐसा इश्क तो आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा कि जो हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ही है। कैसा इश्क है जो हज़ूर के साथ ही और किसी के साथ है ही नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के 5000 फुट की बुलंदी पर गारे सौर है, 5000 फुट की बुलंदी पर गारे सौर है। उस वक्त की अगर बात करें कितना ऊंचाई पर होगा। अब तो शायद न्यू जनरेशन है, उस तक कुछ ना कुछ हो गया हो वहाँ पे। तो और आका करीम अलैहिस्सलाम को कंधों पे उठाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गारे सौर के ऊपर जा रहे हैं लेके। और खुशी का आलम भी यही है कि कदम भी खुशी से पूरा नहीं उठता, कि कदम भी खुशी से पूरा नहीं उठता। तो शायर लिखता है खब्बा पार कदम नहीं लांदा, खब्बा पार कदम नहीं लांदा, सौर पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा यार नबी दा, यार भी यारे नबी गारे नबी दा, यार भी यारे गार नबी दा। और एक और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन तारों भरी शब थी, ऐसे ही ज़हन में सवाल आ गया, ऐसे ही तारों पर नज़र पड़ी तो सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तारों भर भी किसी की नेकियां हो सकती हैं? आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ उमर की, जो भी मैंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तज़किरा किया, फरमाया हाँ उमर की हैं। तो कान ये सुनना चाहते थे, उनके कान ये सुनना चाहते थे कि मेरे बाप का नाम भी लिया जाए, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की घर वाली उनकी बेटी थी और नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुहतरमा थी। तो कान ये सुनना चाहते थे कि मेरे बाप का नाम भी लिया जाए। तो थोड़ी मायूसी हुई कि मेरे बाप का नाम नहीं लिया गया, तो हज़रत आयशा खामोश हो गई। आरज़ू ये थी लेकिन जवाब और कोई मिला। फिर आप रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आयशा क्या हुआ? कहा हुजूर मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे बाप का नाम लिया जाए। कहा उम्र की उम्र भर की नेकियां, उम्र की उम्र भर की नेकियां, लेकिन तेरे बाप की एक शब की नेकियां हैं, वो गार वाली। गार की मुख्तसर उसमें बात बता दे तो मैं गार का क्यों जिक्र कर रहा हूँ। बात ये हुई थी कि मुझे सांप आ गया था। जब गफ्फार पीछे पड़ गए थे ना आप सलाम के कुरैश के लोग या गफ्फार आप कह लें, तो आप सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ 3 रातें क़याम की गारे सौर में। तो हर जगह को ना अपने कपड़े मुबारक से किसी चीज़ से हर कार को ना सुराख जो थे वो पूरे कर दिए और पीछे रह गया था एक सुराख, वहाँ पे कुछ रखने के लिए था ही नहीं आप। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी एड़ी मुबारक उस पर रख दी कि वहाँ से कोई चीज़ अंदर ना दाखिल हो जाए। तो लेकिन सांप अल्लाह की तरफ से आ गया। हालांकि सांप को भी पता था कि वो खलीफा अव्वल हैं और हुजूर के वो ससुर मुबारक है और हुजूर भी साथ तशरीफ फरमाएं, लेकिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने एक इम्तिहान ले लिया कि चलो अबू बकर का आज इम्तिहान ले लिया कि अबू बकर क्या करते हैं आज।
وہ سانپ آ گیا، سانپ ڈنگ ماری جا رہا ہے، ابو بکر نے اپنی ایڑی پیچھے ہی نہیں کی، لیکن تکلیف کا یہ عالم تھا کہ وہ بیچارے ایسے اپنے آپ کو کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس کسی کی جان ہی نکلنے والی ہو، ایسا ہی ان کا یہ عالم ہو گیا تھا۔ سانپ ڈنگ ماری جا رہا ہے، مجال ہے وہ ایڑی اپنی ادھر سے ادھر بھی کرے۔ تو پھر جب حضور السلام آرام فرما رہے تھے، جب ہمارے نبی کی آنکھ مبارک جب کھلی، آپ نیند سے بیدار ہوئے تو فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو جب حالت سانپ کاٹنے کے بعد حالت جس طرح کی ہوئی نا، مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ سانپ جب کاٹ لیتا تو ایک ڈنگ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو انہوں نے تو کتنے ڈنگ برداشت کیے تھے سانپ کے، لیکن آیا بھی وہ رب کی طرف سے تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا لواب دہن اس پہ لگایا، پھر فوری وہ صحت یاب ہو گئی۔ لیکن سانپ بتانا یہ چاہ رہا تھا جس نے نبی تک پہنچنا وہ پہلے سیدنا صدیق اکبر تک پہنچ کے دکھائے، جس نے پہلے ہمارے نبی تک پہنچنا ہے۔ کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سانپ پھر وہاں پہ آ گیا، اس لیے کہ جب میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا کہ کہا جتنی کسی کی نیکیاں وہ کس کی ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی۔ پھر حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، مجھے اپنی ایک نیکی دے دے، وہ غار والی، کہ وہ 3 راتوں کی جو قیام انہوں نے کیا ہے وہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ بھی یہ فرماتا ہے کہ اس دن کا امتحان کامیاب ہو گیا۔ تو وہ جو غار والی نیکی تھی، تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ عمر تمہارے جو باپ کی نیکی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، اگر وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ بھی وہ ایک دن کا عمل، یعنی غار کی جو نیکی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، عمر کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے نیکیاں، تو غار والی نیکی زیادہ بھاری پڑ جائے گی عمر کی نیکی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان مبارکہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا بڑا نام ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بغض تھا آپس میں، لیکن ہمارا ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی سے بغض رکھنے والے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا تو یہی ماننا ہے صحابی رسول میں تو کیا ہی عشق تھا، ان میں تو ایسا اتفاق ہے، ان میں تو بڑا اتفاق تھا آپس میں، انہوں نے تو رشتے ہی آپس میں ڈبل کیے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے نام ہی آگے ابو بکر عمر عثمان علی کے نام سر کیے تھے۔ تو بس ایک محبت سے نعرہ ابو بکر کا ہو جائے، صرف ایک نعرہ، بعد از الانبیاء افضل البشر میں کہوں گا، اور آپ نے کہنا ابو بکر، کہ پتہ چلے کالج میں بھی کہ یہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ ابو بکر کی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پاک یا ان کی ہسٹریاں کھولے، بہت بڑی شخصیت ہیں یہ ابو بکر صدیق، بڑی بڑی ان کی ہسٹریاں نکل جاتی ہے، ابھی میں کھولنے بیٹھوں تو یہاں پہ تو ٹائم بڑا ویسٹ ہو جائے۔ تو خیر ایک بس نعرہ، اس کے بعد میں انشاءاللہ دوسری جانب جاتا ہوں۔ تو اس کا میں مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بعد از الانبیاء افضل البشر بالتحقیق، اس کا مطلب ہے کہ اگر انبیاء کے بعد کوئی افضل البشر ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے ابو بکر 2 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، بعد از الانبیاء افضل البشر، ابو بکر ابو بکر بعد از الانبیاء افضل البشر، ابو بکر ابو بکر بعد از الانبیاء افضل البشر، ابو بکر ابو بکر۔ نماز جمعہ قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بیان سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول کا سچا پتہ عشق عطا فرمائے۔ ہمارا